آپ کافی عرصے سے ایک ٹرم میڈیا میں سن رہے ہیں، فتنہ الخوارج. اب نئی ٹرم آئی ہے فتنہ الہندوستان، یعنی وہ خوارج جو ہندوستان کی سپورٹ کے ساتھ پاکستان میں ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے ہیں، خواہ وہ ٹی ٹی پی ہو یا بی ایل اے ہو. تو یہ جو فتنہ الخوارج ہے، اس کی روٹس جو ہیں وہ اسلامک ہسٹری میں سٹارٹ ہوتی ہیں چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے دور خلافت میں جو فتنہ کھڑا ہوا. میں کافی عرصے سے سوچ رہا تھا کہ اس کے اوپر گفتگو کروں. ویسے آلریڈی میری کافی ساری ویڈیوز خوارج کے حوالے سے ریکارڈ ہیں، لیکن پاکستان کے جو آرمی چیف نے ایک ٹرم ڈیوائز کی اور اس کے بعد اب آپ میڈیا میں بھی فتنہ الخوارج کو سنتے ہیں، تو اس کے بعد سے میں نے ابھی تک اس کے اوپر اس طریقے سے گفتگو نہیں کی تھی. تو میں آج موقع غنیمت جانتے ہوئے فتنہ الخوارج کے حوالے سے تھوڑی سی ڈسکشن کر دیتا ہوں. فتنہ الخوارج جو ہے یہ اسلامک ہسٹری میں آپ سمجھ رہے ہیں چند بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے. خوارج کی جو ٹرم ہے یہ عربی روٹ ورڈ خرجہ سے نکلی ہے، یعنی نکل جانے والے، جو حکمران کی بیعت سے نکل جاتے ہیں، حکمران کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، اس کی اطاعت سے اپنے آپ کو الگ کر دیتے ہیں، ان کو خوارج کہا جاتا ہے. انیشلی یہ سیدنا علی کے ہی ساتھی تھے، آلموسٹ کوئی 6000 کے قریب، جو تحکیم کے مسئلے کے بعد جنگ صفین میں جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ شکست ان کے بالکل سامنے ہے، تو اس وقت ان کے فوجیوں نے ایک فتنہ کھڑا کیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ قرآن پاک کے اوراق جو ہیں وہ نیزوں پہ اٹھا لیے اور کہا کہ قرآن کے ذریعے فیصلہ کیا جائے. حضرت علی نے بہت سمجھایا اپنے فوجیوں کو کہ یہ فتنہ کر رہے ہیں کیونکہ اب جنگ ہار چکے ہیں یہ آلموسٹ. بہرحال جنگ وہ روکنی پڑی. پھر تحکیم کا ایشو ہوا، وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. اس میں چند لوگ جو ہیں وہ سیدنا علی کے ساتھ ایگری نہیں کرتے تھے. اختلاف رائے رہتا تو ٹھیک تھا، اختلاف رائے سے بہتری ہی آتی ہے، لیکن انہوں نے مخالفت کی، الٹا انہوں نے آرمڈ کنفلکٹ کیا، سیدنا علی کی بیعت سے نکل گئے، سیدنا علی کو بھی کافر کہنا شروع کر دیا. سٹانس ان کا درست تھا اس حوالے سے کہ آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ نہ روکیں. شروع میں انہی کی وجہ سے رکی اور بعد میں انہوں نے دوسرا پوائنٹ آف ویو اڈاپٹ کیا، وہ ایک ٹیکنیکل ڈسکشن ہے، وہ آج محل نہیں. لیکن اس میں حضرت علی کی محبت میں حضرت علی کی ہی مخالفت کرنا شروع کر دی، الٹا ان کی فوج کے لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا. پھر سیدنا علی نے ایز اے لاسٹ ریزارٹ 38 ہجری میں خوارج کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ لڑی جسے جنگ نہروان کہا جاتا ہے. اور اس سے پہلے ایک تفصیلی مناظرہ ہوا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خوارج کے درمیان، جس میں آلموسٹ کوئی 4000 کے قریب خوارج جو ہیں وہ حق کی طرف آگے. یہ پورا مناظرہ سن نسائی الکبرى کے اندر موجود ہے. ہم نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں وہ پورا مناظرہ ڈالا ہوا ہے. اور پھر جو باقی لوگ تھے ان کے خلاف سیدنا علی نے قتال کیا. چند ایک لوگ بچے تھے اور انہی میں سے ایک شخص نے پھر سیدنا علی کو شہید بھی کر دیا، وہ بھی خارجی تھا، عبد الرحمن ابن ملجم. بہرحال سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دور خلافت میں یہ جو جنگیں ہیں، جنگ جمل، صفین اور نہروان، یہ مسلمانوں کے لیے اس حوالے سے گائیڈ لائنز ہیں کہ اگر رعایا باغی ہو جائے تو اس کو کس طریقے سے آپ نے ٹریٹ کرنا ہے. اور اس میں ٹاپ آف لسٹ ظاہر خوارج کا فتنہ تھا. اس فتنے کے حوالے سے نبی الاسلام کی آلریڈی پروفیسیز موجود تھیں. صحیح بخاری، صحیح مسلم میں کافی تفصیل کے ساتھ خوارج سے متعلق احادیث آئی ہوئی ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سورہ التوبہ کی جو آیت نمبر ہے 58، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ. یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کے کانٹیکسٹ میں حدیث موجود ہے بخاری اور مسلم میں. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں آپ کے ساتھیوں میں، ظاہر ہے اہل قبلہ ہیں، اہل کلمہ ہیں، لیکن اندر منافقت چھپائے ہوئے ہیں یا ان کا ایمان اس طرح کنوکشن والا نہیں ہے، تو وہ آپ پر تان کرتے ہیں جو آپ مال غنیمت تقسیم کرتے ہیں. جنگ میں جو فتح یاب ہونے کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ صدقات آتے تھے وہ پھر تقسیم کیے جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس تقسیم کے اوپر رسول اللہ کے اوپر تان کرتے ہیں، نعوذ باللہ. اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ان کی مرضی کا دے دیں تو خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر نہ دیں تو وہ پھر ناراض ہوتے ہیں. اس آیت مبارکہ کے کانٹیکسٹ میں وہ واقعہ امام بخاری اور امام مسلم نے نقل کیا ہے کہ ایک نجدی تھا بنو تمیم سے، ابن ذوالخویسرہ التمیمی. بعض احادیث میں ذوالخویسرہ التمیمی آیا ہے، بعض میں عبداللہ بن ذوالخویسرہ التمیمی آیا ہے، اور باقاعدہ اس کا پورا نقشہ آیا ہے بخاری مسلم میں کہ ایک ایسا شخص کھڑا ہوا جس کا ماتھا ابھرا ہوا تھا، آنکھیں اندر دھسی ہوئی تھیں، گالیں باہر نکلی ہوئی تھی، گھنی اس کی داڑھی تھی، اور تہمد اس کی آدھی پنڈلیوں تک تھی. یہ پورا وہ حلیہ ہے جس کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ایک وہابی کھڑا ہوا، ذوالخویسرہ التمیمی. حالانکہ یہ حلیہ آپ کسی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ کسی کا بھی بنا دیں تو وہ سارے آپ کو ذوالخویسرہ التمیمی نظر آئیں گے. تو اس نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں گستاخانہ جملہ بولا. اس نے کہا کہ اتق اللہ یا محمد، اے محمد اللہ سے ڈر اور انصاف کر. نعوذ باللہ. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تیری خرابی ہو، اگر اللہ کے نبی انصاف نہیں کریں گے اس دنیا پہ تو اور کون ہوگا جو انصاف کرے گا. بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں میں اس کا گلا کاٹ دوں کہ یہ منافق ہے. مسلم شریف میں آتا ہے کہ حضرت خالد ابن ولید نے اجازت مانگی، عین ممکن ہے دونوں نے اجازت مانگی ہو. تو نبی اسلام نے فرمایا کہ چھوڑ دو، یہ اہل قبلہ ہے، اہل کلمہ ہے، ظاہر ہے اوپر سے تو اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا ہے، تو قانوناً تو وہ صحابہ میں شامل تھا، قانوناً، ایکچولی تو نہیں تھا، اور فتویٰ ظاہر کے اوپر لگتا ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو. اس کی نسل میں اور اس کے ساتھیوں میں عنقریب ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی قرآن کا غلط فہم بیان کریں گے. اور ایسا ہی ہوا، انہوں نے قرآن کی آیات پڑھ کر حضرت علی کو کافر قرار دیا، نعوذ باللہ. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فتنے کے دور میں نمودار ہوں گے، اور وہ فتنہ ظاہر ہے اس وقت ظاہر ہوا جب سیدنا عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی کو مجبوراً خلافت سنبھالنی پڑی، اور مسلمانوں کے اندر ہی اختلاف رائے پیدا ہو گیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی علامت یہ ہوگی کہ یہ سر منڈائیں گے. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں نا کہ بریلوی جو ہیں وہ رائے ونڈ والوں کو کہتے ہیں کہ یہ خوارج ہے کیونکہ سر منڈاتے ہیں. حالانکہ یہ ضروری نہیں کہ جو سر منڈائے تو وہ خارجی ہوگا. خود سنن نبی داؤد میں ایک حدیث موجود ہے، سیدنا علی اپنے بارے میں کہتے ہیں جب سے میں نے رسول اللہ سے سنا کہ جس کے غسل میں بال خشک رہ گئے تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے گا، تو میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی، میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی، میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی، اور میں نے اپنے سر کے بال منڈوا دیے. تو سیدنا علی اپنے سر پر بال نہیں رکھتے تھے غسل میں احتیاط کی وجہ سے. اور ظاہر اس زمانے میں پانی بھی ایک ایشو تھا، ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو لمبے بال بھی رکھیں تو پانی اتنا اویلیبل ہے، اس میں کوئی وہم میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس زمانے میں بہرحال ایک تکلیف دہ چیز تھی پانی کا حصول. تو سیدنا علی خود سر مڈایا کرتے تھے. تو
ہر سر مڑانے والا خارجی نہیں ہوگا. ہم خارجیوں سے نفرت رکھتے ہیں حضرت علی کی محبت میں, اور سیدنا علی خود سر مڑایا کرتے تھے. تو خارجیوں کی یہ نشانی بیان ہوئی کہ سر مڑائیں گے. اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے پر حقیر سمجھو گے. اتنی لمبی لمبی وہ نمازیں پڑھیں گے. اپنے روزوں کو ان کے مقابلے پر حقیر سمجھو گے. وہ اتنے نفلی روزے بھی رکھیں گے, یعنی وہ پورے پیشن کے ساتھ ڈی ٹریک ہوئے ہوئے ہوں گے. لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جس طرح تیر اپنے شکار سے آر پار ہو جاتا ہے, اور دوسری طرف سے وہ نکلے اس حال میں کہ اس تیر کے اوپر خون کا نشان بھی نہ ہو. اس طرح یہ دین میں داخل ہوں گے اور دوسری طرف سے نکل جائیں گے کہ دین کا کوئی اثر انہوں نے اپنے اوپر نہیں لیا ہوگا. اور اگر میں اپنے زمانے میں انہیں پاؤں تو قوم سمود کی طرح انہیں ہلاک کروں. ایک روایت میں قوم سمود آیا, ایک میں قوم عاد آیا. پھر اسی حدیث کے اینڈ پر صحیح بخاری میں الفاظ ہیں کہ ذوالخویسرہ التمیمی, جس نے نبی الاسلام کے اوپر تان کیا تھا, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 58 میں ذکر کیا, وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ. یہ امام بخاری اس آیت کو اس صحابی کے ریفرنس سے لے کر آئے کہ یہ آیت انہی خارجیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی جنہوں نے مستقبل میں خارجی بننا تھا. اور پھر اس بخاری اور مسلم کی حدیث میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ جب یہ فتنے کے دور میں ظاہر ہوں گے تو ان کا ایک مین سرغنہ ہوگا جس کا ایک بازو نہیں ہوگا, بازو کی جگہ ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جو لٹک رہا ہوگا, اور وہ سیاہ فام شخص ہوگا. اور جب جنگ نہروان ہوئی تو کئی صحابہ کے دل میں قلق تھا کہ ہم نے قرآن کے قاری, اتنی لمبی لمبی داڑھیوں والے, نمازیں پڑھنے والے بندے قتل کر دیے ہیں. تو سیدنا علی نے ان کو وہ حدیثیں یاد کروائیں کہ نبی الاسلام نے ان کے بارے میں ہی کہا تھا, تم اس شخص کی لاش کو تلاش کرو کہ جس کا ذکر آپ نے کیا تھا کہ اس کا دایاں بازو نہیں ہوگا اور گوشت کا ایک لوتھڑا لٹک رہا ہوگا. صحابہ کرام نے وہ لاش تلاش کی تو نہیں ملی. سیدنا علی نے کہا کہ اللہ کے نبی نے سچ فرمایا تھا, یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ بندہ ان میں موجود نہ ہو. پھر حضرت علی خوارج کی لاشوں کے پاس خود آئے, ایک ڈھیر لگا ہوا تھا لاشوں کا, وہ سارا ڈھیر انہوں نے وہاں سے ہٹوایا اور سب سے نیچے وہ لاش ریٹریو کی. تو پھر صحابہ کرام نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا کہ رسول اللہ کی خبر سچی ثابت ہوئی اور سیدنا علی اس معاملے میں حق پر ہیں. اسی بخاری اور مسلم کی حدیث کے اینڈ پہ آتا ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ وہی لوگ تھے جو حضرت علی کی خلافت میں ظاہر ہوئے اور ہم نے حضرت علی کے ساتھ مل کر ان کے خلاف قتال کیا اور نہروان کے مقام پر ان کو قتل کیا اور نبی الاسلام کی وہ بشارت حاصل کر لی. وہ بشارت کیا ہے؟ بخاری مسلم میں نا تفصیل کے ساتھ یہ احادیث موجود ہیں, اگر کسی کو شوق ہے تو صحیح مسلم میں ایک پورا چیپٹر ہے جس میں 24 احادیث ہیں, ڈبل پارا کہہ لیں, بلکہ 24 بھی کہہ سکتے ہیں, وہ 24 نمبر. وہابی کے بھی حروف ابجد 24 ہیں, گدھ کے بھی 24 ہیں. تو خوارج تو یہ وہ کہتے ہیں, خوارج ہم تو نہیں کہتے. جو خارجی ہیں, خواہ وہ وہابیوں میں ہو, خواہ وہ بریلویوں میں ہو, دیوبندیوں میں ہو, وہ خارجی ہیں. اب مجھے بتائیں کیا یہ خارجیوں کی علامت نہیں ہے کہ زبان سے پڑھنا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور نماز پڑھنے کے بعد اسی مسجد کے ساتھ جو دربار میں مردہ دفن ہے اس سے بھی جا کے مدد مانگنا؟ اس کا مطلب ہے کہ قرآن پڑھا زبان سے لیکن حلق سے نیچے نہیں اترا. یہی مطلب ہے اس کا. یہ خارجیوں کی علامت ہے کہ زبان سے قرآن پڑھیں گے لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کریں گے. انہوں نے خارجیوں کی علامت یہ بتائی کہ جو قرآن سے درس دے گا وہ خارجی ہوگا.
قرآن پڑھنا، محفل قرات کروانا، اس کے اوپر عمل نہ کرنا۔ وہ 24 احادیث صحیح مسلم میں ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2449 سے 2472 تک، اور صحیح بخاری میں بھی آلموسٹ کوئی 1 درجن کے قریب احادیث ہیں، اس میں 3 نمبر جو ہیں وہ کرٹیکل ہیں، وہ آپ ضرور پڑھ لیں۔ 3344 حدیث، 3611 اور 6933، اس میں خوارج کی ساری نشانیاں اور وہ پورے جو واقعے کا ذکر میں نے کیا جنگ نہروان کا وہ موجود ہے، اس میں آپ کو ساری تفصیلات مل جائیں گی، حتیٰ کہ اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔ آج بی ایل اے اور ٹی ٹی پی بھی یہی کر رہی ہے، مسلمانوں کو، پاکستان کے مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں اور کافروں کے ساتھ انہوں نے دوستیاں گانٹھی ہوئی ہیں۔ سیم وہی ان کی تکفیری سوچ ہے، سر مڈائیں گے، قرآن پاک پڑھیں گے، حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اس کی غلط تشریح کریں گے، مسلمانوں کی تکفیر کریں گے۔ یہ ساری کی ساری علامتیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ یہ جہاد کے نام کے اوپر فساد کر رہے ہیں، یہ تو جہاد ہے ہی نہیں ہے، بل وہ آپ احادیث پڑھیں تو آپ کو ساری وہ نشانیاں ان کے اندر نظر آئیں گی جو آج کل ماڈرن خوارج ہیں، جو مسلمان حکمرانوں کے خلاف خروج کرتے ہیں اور ملک کے اندر انارکی پھیلا دیتے ہیں، اور اس کا اینڈ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ عوام الناس بھی اس معاملے میں پس جاتے ہیں بیچارے، اور اس میں ہماری حکومتیں بھی انوالو ہیں۔ سعودی عرب نے شیعہ کو دبانے کے لیے امریکہ کے ساتھ مل کر داعش لانچ کی، اور جب اسی داعش نے سعودی عرب کے حکمرانوں کو کافر کہنا شروع کیا تو امام کعبہ سے حج کے خطبے میں سعودی حکومت نے کہلوایا کہ یہ داعش والے جو ہیں یہ خارجی ہیں۔ وہ پہلے بھی خارجی تھے بھائی، جب تمہارا کام کر رہے تھے، لیکن جب یہ ان کے خلاف ہوتے ہیں پھر ان کو نظر آتا ہے۔ یہ پچھلے دنوں شام میں حکومت آئی ہے، اہل حدیثوں نے بڑے جشن منائے، جی وہ حکومت آ گئی، وہ پتہ چل گیا، میں نے تو اسی وقت ہی بتا دیا تھا آپ کو کہ بھائی یہ امریکہ کی حکومت آئی ہے۔ اور دیکھیں امریکہ نے جس شخص کے سر کی قیمت لگائی ہوئی تھی ملینز آف ڈالرز، ٹرمپ نے جناب کہا کہ یہ تو بڑا ٹرو جینٹل مین ہے، ہم پابندیاں بھی اٹھاتے ہیں، اور وہ جولانی صاحب کے ساتھ دوستی بھی ہوگی۔ اور اب پتہ چل گیا کہ یہ حکومت جو اس وقت شام میں آئی ہے یہ اسرائیل، ترکیے، امریکہ اور یورپ کی مدد سے آئی ہے، کیونکہ بشار الاسد اپنی تمام گمراہیوں اور کفریات کے باوجود اسرائیل کے معاملے میں وہ سخت تھا، اپنی عوام کے اوپر ظلم کرتا تھا، وہ بھی کوئی اچھا حکمران نہیں تھا، لیکن وہ اسرائیل کو سوٹ نہیں کرتا تھا۔ اب یہ حکمران ان کو سوٹ کرتا ہے تو وہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہاں سے لوگ بےچارے اپنی فیملی سمیت شفٹ ہو جاتے ہیں جی جہاد کرنے کے لیے، جی ہم شام جا رہے ہیں، جی وہ احادیث ہیں شام سے متعلق، اور بھائی وہ بالکل قرب قیامت کی احادیث ہیں، اور یہ احادیث حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے حق میں حضرت علی کے خلاف یوز کرتے رہے، اور آج کے حکمران بھی یوز کر رہے ہیں، بعد والے بھی کریں گے، حالانکہ ان احادیث کا کوئی لینا دینا نہیں ہے جو شام سے متعلق ہے، جب تک کہ وہ قرب قیامت کا وقت آ نہیں جاتا۔ اس کے اوپر میں پہلے بھی کافی دفعہ ڈسکشن کر چکا ہوں، آج میں چونکہ خوارج کے حوالے سے ڈسکشن کر رہا ہوں تو وہ احادیث آپ ضرور پڑھیں۔ سنن نسائی کے اندر ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو خوارج ہیں یہ قیامت تک نکلتے رہیں گے، یہ صرف حضرت علی کے دور تک نہیں ہے، قیامت تک نکلیں گے، اور قرب قیامت میں یہ خارجی دجال کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے۔ یعنی دیکھیں یہ خارجی کلمہ گو اہل قبلہ ہوں گے لیکن دجال کے ساتھ مل جائیں گے اور مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہوں گے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اس پلانٹ ارتھ کے اوپر سب سے بدترین مقتولین اگر کوئی ہے نا جو قتل کیے جائیں وہ خوارج ہیں، اور سب سے بہترین شہداء وہ ہیں جو خارجیوں کے مقابلے پر لڑتے ہوئے شہید ہوں گے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جہنم کے کتے ہیں خوارج۔ بخاری مسلم کی جو میں نے آپ کو حدیث بتائی ان میں حضرت علی کا ایک فرمان یہ بھی ہے کہ اگر مجھے خطرہ نہ ہو کہ تم اپنی آخرت کے معاملے میں بے فکر ہو جاؤ گے تو میں تمہیں نبی علیہ السلام کی وہ بشارتیں سناتا جو خوارج کے ساتھ قتال کرنے پر آپ نے دی تھی،
کہ اتنا بڑا اجر ملنے والا ہے کہ مجھے خدشہ ہے کہ تم لوگ کہو کہ اس کے بعد ہمیں کوئی نیکی کا کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جن لوگوں نے جنگ نہروان میں حضرت علی کے ساتھ شرکت کر لی تو یہ نیکی ان کے لیے اتنی بڑی نیکی ہوگی. انہی حدیث میں ایک حدیث بخاری مسلم میں جس میں سیدنا علی کہتے ہیں کہ میں آسمان سے زمین پر گر پڑوں یہ تکلیف تو مجھے گوارا ہے، لیکن یہ چیز گوارا نہیں کہ میں رسول اللہ کے اوپر کوئی ایسی بات منسوب کروں کہ جو آپ نے نہیں فرمائی. یعنی حدیث گھڑنے کا گناہ، اس کا وبال اس سے بڑا ہے کہ کوئی شخص آسمان سے زمین پر گر پڑے. یہ فرمانے کے بعد پھر آپ نے جنگ نہروان کے لیے اپنے فوجیوں کو تیار کیا اور کہا کہ یہ بشارتیں ہیں نبی علیہ السلام کی کہ تم بہترین کام کرنے جا رہے ہو جو خوارج کے خلاف قتال کر رہے ہو. ظاہر ہے وہ پہلے حضرت علی کی فوج سے تھے تو لوگ ریلیکٹنٹ بھی تھے کہ دیندار ہیں، نمازیں پڑھنے والے ہیں. یہاں پہ بھی ہماری فوج کے اندر بھی بیچارے جو دیندار سادہ طبیعت کے لوگ ہیں وہ بڑے ریلیکٹنٹ رہے ہیں جب ٹی ٹی پی کے خلاف یہ سارے معاملات ہوئے کہ جی یہ تو داڑیاں رکھی ہوئی ہیں انہوں نے، تو ہم ان کے خلاف کس طرح قتال کر سکتے ہیں. پھر انہیں بتایا گیا او بھائی ان کی داڑیوں سے ان کی نمازوں سے دھوکہ نہ کھائیں، یہ مسلمانوں کے قتل کے درپے ہوئے ہیں اور اسلام سے بھی ان لوگوں کا لینا دینا کوئی نہیں ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ہمارے ایک بڑے قریبی دوست ہیں، کرنل رینک سے وہ ریٹائر ہوئے ہیں. بلڈ اپ ان کا تبلیغی جماعت میں ہوا تھا، لیکن پچھلے کچھ 6-7 سال سے وہ آلموسٹ اس پلیٹ فارم کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑ چکے ہیں. تو انہوں نے مجھے خود اکیڈمی میں آ کے یہ بات بتائی. وہ کہتے ہیں کہ میری آلموسٹ 5 سال تک ڈیوٹی رہی ہے، 2011 سے لے کر 2015 تک. یعنی سوات آپریشن میں بھی وہ شامل رہے اور اس کے بعد جو یہ ضرب عزب ہوا اس میں بھی شامل رہے. بلکہ وہ کہہ رہے تھے یہ پورا وزیرستان اور یہ ایجنسیز کا ایریا جتنا تھا اس کی ساری ذمہ داری میرے پاس تھی. اب وہ دیندار ہیں اور اس زمانے میں وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، یعنی فرقہ دیوبندیہ سے ان کا تعلق تھا جس فرقے کی ٹی ٹی پی جماعت ہے. تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کوئی مسلک کا اختلاف ہے تو کوئی ایسی بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے باقی باتوں کا تو نہیں پتا، لیکن جو چیزیں میں نے خود ایکسپیرینس کی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اتنی حیران کن باتیں انہوں نے بتائیں. وہ کہنے لگے جب ہم نے خودکش حملہ آور ان بچوں کو 16, 17, 18 سال کے بچے پکڑے، وہ کہتے ہیں جب بچوں کو ہم نے پکڑا تو ہم ان کا میڈیکل بھی کرواتے ہیں، باقی ساری چیزیں بھی. ظاہر ہے بعض اوقات کوئی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو پھیل جاتی ہیں، ان کا ایک پورا SOP ہے جو فالو کرتے ہیں. تو کہتے ہیں وہ سارے بچے جو تھے ان سب بچوں کے ساتھ بدفعلی ہوئی تھی. یہ میں آپ کو حیران کن بات، آپ کو میں ان کا وہ اصلی چہرہ بتا رہا ہوں جو انہوں نے مذہب کا لبادہ اوڑا ہوا ہے داڑیاں اور پگڑیاں رکھ کے. ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ یہ افغانستان میں بھی اور KP کے علاقے میں اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. اس کو آلموسٹ انہوں نے کوئی مذہبی درجہ ہی دے دیا ہوا ہے الا ماشاء اللہ. تو کہتے ہیں ہم نے ان بچوں کے جب انٹرویو کیے اور ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا آپ کے ساتھ انہوں نے کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم سے ہمارے وہ جو بڑے فوجی ہیں وہ بدفعلی کرتے تھے اور وہ ہمیں کہتے تھے ہم آپ کی پریکٹس کروا رہے ہیں کیونکہ پاکستانی فوج جب آپ کو پکڑے گی تو آپ کے ساتھ یہ کچھ کرے گی. اندازہ کریں. حالانکہ ہمیں پتہ ہے پاکستانی فوج میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا اس طرح کے عمل کا. اتنا آرگنائز کام ہوتا ہے، SOPs ہوتے ہیں کہ اس میں کوئی انڈیویجول کوئی ایکٹیویٹی پرفارم ہی نہیں کر سکتا. PMA کاکول کے اندر ہاسٹلز ہیں نا، کبھی کوئی ایک آدھ واقعہ کوئی سوڈومی کا اس طرح کا رپورٹ ہو، نہ وہ آفیسر بچتا ہے اور نہ اس کے کوئی سہولت کار بچتے ہیں. ویسے تو یہ کوئی سالوں میں کوئی ایک آدھ واقعہ اس طرح کا رپورٹ ہوتا ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی مدارس سسٹم ہے کہ جدھر بادشاہ سلامت ہوتا ہے آپ کا مفتی اعظم جو مرضی کرتا رہے. وہاں پورا نظام ہوتا ہے. ظاہر ہے اس طرح تو پھر فوج نہیں چل سکتی نا اگر یہ سارے کام ہوتے رہے. تو بڑی سختی کے ساتھ معاملات کو دیکھا جاتا ہے اور اس طرح کے معاملات میں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرے. پھر وہ کرنل صاحب مجھے بتانے لگے کہ جو
عورتیں گرفتار ہم نے کی. ان عورتوں نے بتایا کہ ہم ڈکلیئرڈ بیویاں تو فلاں کی ہیں, لیکن ہمارے بستر پہ کوئی بھی سردار آ سکتا ہے. یہ دینداری ہے ان کی. اور انہوں نے کہا کہ یہ میں نے 2 دن پہلے دوبارہ سے فون انہیں کر کے میں نے کہا کہ آپ نے مجھ سے 6-7 سال پہلے یہ باتیں کی تھی, تو آپ کو وہ یاد ہے؟ کہتے ہیں ہاں بالکل یاد ہے. میں نے کہا وہ ذرا مجھے دوبارہ بتائیں. پھر میں نے دوبارہ ان سے سنی. میں نے کہا یہ نہ ہو میں بیان کر بیٹھوں تو کل کو وہ کہیں کہ جی میں نے تو اس قسم کی کوئی بات نہیں کی. تو میں نے ان کا نام ابھی نہیں لے رہا, کیونکہ انہوں نے کہا میرا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. سب کو یہ پتا ہے کہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ اسی طریقے سے ہیں. تو یہ ان لوگوں کی دینداری کا حال ہے. یہ کوئی دینداری نہیں ہے, بس پیسے کی گیم ہے. ہم ان علاقوں کو ڈیولپ نہیں کر سکے, وہاں نوکریاں نہیں تھیں. اغوا برائے تاوان جو ہے وہ سب سے بڑا ایک ذریعہ تھا. ہیروئن کی سمگلنگ, چرس کی سمگلنگ, یہ لوگوں کا ذریعہ معاش تھا. اور پھر اس طرح کے لوگ سافٹ ٹارگٹ بن جاتے ہیں, ان ملکوں کے ہاتھ میں کھیلتے ہیں کہ جو اپنے مقاصد یہاں پہ پورا کرنا چاہتے ہیں. اور پھر ظاہر ہے انڈیا نے ان کو فنڈنگ کی. اور آپ بی ایل اے والوں کو بھی دیکھیں, باقاعدہ انہوں نے انٹرویوز میں کہا ہے کہ ہمیں شیطان سے بھی بدل لینی پڑی نا پاکستان کے خلاف تو ہم لیں گے. وہ تو فخریہ کہتے ہیں کہ جی دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. انہیں پھر اس چیز کا کوئی خیال نہیں ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کر رہے ہیں, ہم اپنے ملک کے رہنے والے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں. یہ ان کے لیے پھر ثانوی چیز ہو جاتی ہے. یہاں پر بھی آپ دیکھیں جو لوگ ٹی ٹی پی کے خلاف بولتے ہیں اور پاکستانی فوج کو ابھارتے ہیں کہ جی ان کے خلاف آپ قتال کریں, فوجی آپریشن لانچ کریں, لیکن جب بی ایل اے کی باری آتی ہے تو چونکہ وہ سیکولرز ہیں تو وہاں کہتے ہیں جی آپ ان کے ساتھ مذاکرات کریں. او بھائی مذاکرات ان کے ساتھ اتنی دفعہ ہو چکے ہیں. یہ لوگ لاتوں کے بھوت ہیں, یہ باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں. اور جنہیں شوق ہے نا مذاکرات کرنے کا, تو میں تو گورنمنٹ سے یہ اپیل کروں گا کہ ان تمام سیکولرز کو نا بی ایل اے کے پاس مذاکرات کے لیے بھیجیں, تاکہ جب یہ یرغمال بنے نا وہاں جا کے اور ہم انہیں چھڑائیں, پھر انہیں پتا چلے کہ ان کا علاج کیا ہے. یہ کون سی دینداری ہے, یہ کون سی آزادی ہے جس میں آپ نہتے بچوں کو قتل کرتے ہیں جن کا کوئی لینا دینا نہیں اس پورے معاملے کے ساتھ. اے پی ایس کا واقعہ 2014 میں ہوا اور اب یہ 2025 میں بھی آپ دیکھیں اے پی ایس کا ہی انسیڈنٹ ہوا ہے. 11 سال بعد بھی ہم انہی تکلیف سے دوبارہ سے گزر رہے ہیں. تو مذاکرات والا معاملہ نہیں ہے. ان کا علاج صرف تلوار ہے, قتال ہے, بندوق ہے. بالکل سیدھی سی بات ہے. تو یہ فتنہ الخوارج خواہ وہ ٹی ٹی پی کی شکل میں ہو یا بی ایل اے کی شکل میں ہو, ان کا علاج یہی ہے. اور یہ علاج قرآن و سنت میں رپورٹ ہوا ہے. سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ, قتال کرو باغیوں کے ساتھ یہاں تک کہ انہیں اللہ کے حکم کی طرف واپس لے آؤ. اس وقت تک ان کے ساتھ قتال کرو. یعنی مسلمانوں میں بھی اگر کوئی گروہ باغی ہے تو آپ نے اس کے ساتھ قتال کرنا ہے. یہ مسلمانوں کے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے. کانٹیکسٹ پیچھے سے سٹارٹ ہوا ہے کہ اگر 2 مسلمانوں کے گروہ آپس میں لڑ پڑے ان کی صلح کرواؤ, اور اگر کوئی بغاوت پہ اترا ہوا ہے تو پھر اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف واپس آئے. اور اسی آیت مبارکہ کے تحت سیدنا علی نے جنگ جمل, صفین اور نہروان لڑی تھی, کیونکہ اس وقت ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرنے والے یہ لوگ تھے. یہ اس زمانے کی آپ سمجھ لیں بی ایل اے اور ٹی ٹی پی تھی. باقی ان کی آپس کی انٹینسٹی میں فرق ہے. ظاہر ہے جنگ جمل اور صفین میں اصحاب تھے, خصوصاً جنگ جمل میں, لیکن بہرحال ریٹ آف دی گورنمنٹ کو انہوں نے چیلنج کیا. اور جنگ نہروان میں بھی ظاہر کلمہ گو اہل قبلہ تو تھے خوارج, انہوں نے بھی ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کیا. یہ سب کے سب اس میں شامل ہیں. ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرنے والے لوگوں کے خلاف قتال کرنا یہ خلیفہ راشد سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی مبارک سنت ہے. اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے المستدرک للحاکم کے اندر اور مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ
نبی علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ کے گھر سے باہر نکلے، راستے میں آپ کی مبارک جوتی جو ہے وہ زخمی ہو گئی، تو آپ علیہ السلام نے اپنی دونوں جوتیاں اتار کر سیدنا علی کو دی۔ ظاہر ہے ایک جوتی میں چلنا ایک تکلیف دہ امر ہے۔ پھر آپ علیہ السلام تھوڑی دور جا کے ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے اور باقی اصحاب بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور حضرت علی بیٹھ کر آپ علیہ السلام کی مبارک جوتی کو گانٹھنا شروع ہو گئے۔ سیدنا علی کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر مبعوث کیا، بعثت خاصہ میری عرب کے لوگوں کی طرف ہوئی، قریش میرے ہم قبیلہ تھے، لیکن مجھے ایز اے لاسٹ ریزارٹ اپنے قبیلے کے لوگوں کے خلاف اس قرآن کی تنزیل کی خاطر تلوار اٹھانی پڑی، جہاد اور قتال کرنا پڑا۔ لیکن تم میں ایک شخص ایسا ہے جسے قرآن کی تعویل اور تفسیر کی خاطر قتال کرنا پڑے گا، اور اس میں امپلائڈ تھا کہ مسلمانوں کے خلاف۔ سیدنا ابوبکر نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا میں ہوں گا وہ شخص؟ آپ نے فرمایا لا، حالانکہ آپ علیہ السلام کی مبارک زبان پہ لا کا لفظ آتا ہی نہیں تھا، نہیں کا، اسی لیے آپ کسی کو نہ بھی نہیں کرتے تھے کسی معاملے میں اگر کوئی آپ سے کوئی چیز مانگ لے۔ سیدنا عمر نے کہا انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا میں وہ خوش نصیب شخص ہوں؟ آپ نے فرمایا لا، بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹھ رہا ہے۔ تو صحابہ کرام فوراً حضرت علی کی طرف دوڑے کہ انہیں جا کر یہ بشارت سنائیں کہ آن دا بہاف آف پروفٹ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف قتال کرنا ہے۔ جب حضرت علی کو یہ بات بتائی تو حضرت علی مسکرا پڑے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ کے فیس ایکسپریشن سے ہمیں پتا چل گیا کہ آپ کو یہ بات پہلے ہی پتا تھی کہ آپ نے مسلمانوں کے خلاف قتال کرنا ہے، اور ظاہر ہے وہ قتال چوتھے خلیفہ کے وقت ہی آنا تھا، اس لیے سیدنا علی نے چوتھا خلیفہ ہی بننا تھا۔ اسی زمانے میں یہ سارے فتنے سامنے آنے تھے اور حضرت علی نے قتال کے ذریعے ان کو ایڈریس کرنا تھا۔ اس میں مسلمانوں کے خلاف قتال کا ذکر ہے کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتال جو ہے وہ جھوٹے پیغمبر اور ان کے فالورز کے خلاف تھا، یا منکرین زکات کے خلاف تھا جنہوں نے الٹیمیٹلی زکات کا بھی انکار کیا، اور حضرت عمر کا قتال جو ہے وہ رومنز اور پرشینز کے خلاف تھا، وہ بھی مسلمانوں کے خلاف نہیں تھا۔ مسلمانوں کے خلاف جو قتال ہے وہ حضرت علی نے کیا، ورنہ اگر یہ جنرل قتال کی بات ہوتی تو قتال تو حضرت ابوبکر کا پورا دور خلافت قتال سے بھرا ہوا ہے، حضرت عمر کا بھی، لیکن نبی علیہ السلام فرمایا تم وہ نہیں ہو، وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے۔ یعنی یہ والا قتال ڈیفرنٹ قتال ہے، اور وہ قتال کون سا ہے؟ جب ایک مسلمان حکمران جو لیجیٹمائز ہے اس کے خلاف مسلمان رعایا میں سے کچھ لوگ جتھا بنا کر چڑھ دوڑے، تو پھر اس حکمران کا کام ہے کہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے وہ ان کے خلاف قتال کرے گا۔ یہ خوارج کے خلاف قتال والا جو معاملہ ہے یہ سیدنا علی کے دور سے شروع ہوا، اور اس کے بعد سے جب بھی ریٹ آف دی گورنمنٹ کو کوئی چیلنج کرتا ہے ان کے خلاف قتال کیا جاتا ہے، اور ان لوگوں کو خارجی کہا جاتا ہے۔ یہ شریعت کی ٹرم تھی۔ آج کل پھر یہ ٹرم جو ہے وہ چونکہ حافظ صاحب آئے تو حافظ صاحب کو دین کا نالج تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم انہیں فتنہ الخوارج کہیں گے، اور اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ وہ مذہبی ٹچ ہے جو لگانا پڑتا ہے آپ کو، اس ٹچ کے بغیر سمجھ نہیں آتی لوگوں کو۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عام باغی ہیں، انہیں یہ بتانا ضروری ہے کہ نبی الاسلام کی پروفیسیز ہیں کہ یہ خارجی قیامت تک نکلیں گے، ان کو فتنہ الخوارج کہنا ہے۔ یہ سمپل کوئی تنظیمیں نہیں ہیں، کیونکہ یہ دین کے نام کے اوپر ایک اسلامک کنٹری اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود، جہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے 97%، ان لوگوں کی زندگیوں کو انہوں نے اجیرن کیا ہوا ہے۔ تو یہ فتنہ الخوارج ہے، اور ان کا علاج جو ہے وہ تلوار ہی ہے۔
بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اکثر اوقات چاہے وہ کاکول اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ ہو، وہاں پر بھی آرمی چیف یہ اکثر آیت تلاوت کرتے ہیں، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 33، جسے آیت محاربہ کہا جاتا ہے، کہ جو مرتدین ہیں، جو باغی ہیں، جو خارجی ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں کا علاج یہ ہے کہ ان فساد فی الارض کرنے والے لوگوں کو قتل کیا جائے، یا سولی دیا جائے، یا مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، یا انہیں ملک بدر کر دیا جائے۔ یہ سزا اتنی سخت سزا آئی ہے، اور نبی علیہ السلام نے اس طرح کی سزائیں پھر ایگزیکیوٹ بھی کی ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، چند نیو مسلمز تھے جو مرتد ہوئے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کے چرواہے کو قتل کیا، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، جو نبی علیہ السلام کے اونٹوں کی خدمت کے اوپر مامور تھا، اس کی آنکھوں میں سلائیاں پھیری، اتنی تکلیف سے اس کو شہید کیا انہوں نے۔ پھر نبی علیہ السلام نے باقی اصحاب کو بھیجا اور انہوں نے ان کو پکڑا، پھر نبی علیہ السلام نے بھی ان کے ہاتھ پاؤں کٹوائے اسی طریقے سے، ان کی آنکھوں میں بھی سلائیاں پھروائیں۔ جو آج نان مسلم کہتے ہیں کہ جی دیکھیں آپ تو کہتے ہیں کہ ہمارے نبی جو ہے رحمت للعالمین تھے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تو رحمت للعالمین اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے تھے۔ یہاں پہ بھی جو بیچارے بھولے بھالے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ حدیثیں ہی فراڈ ہیں بخاری مسلم کی، نبی علیہ السلام تو ایسے ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے بندو، اگر یہ حدیثیں فراڈ ہیں تو قرآن کی آیات فراڈ ہیں، نعوذ باللہ، جن میں آیت محاربہ کے تحت ہاتھ پاؤں کاٹنے کا حکم ہے، سولی دینے کا حکم ہے فساد فی الارض کرنے والوں کو۔ حتیٰ کہ سورہ المائدہ میں آیا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، دانت کے بدلے دانت، اور ہر زخم کے بدلے اسی لیول کا زخم یہ لگایا جائے گا، یہ سزا دی جائے گی۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی وہ سزائیں دیں ان کو جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چرواہے کے ساتھ ایکٹیویٹی پرفارم کی تھی۔ لہذا یہ سزائیں کوئی ظالمانہ سزائیں نہیں ہوتی ہیں، ان سزاؤں کی وجہ سے ڈیٹرنس ہوتی ہے، چند ایک کو سزا ہوتی ہے اور ڈیٹرنس باقی لوگوں کے لیے بن جاتی ہے، یہ اس میں سے فائدہ نکلتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے آج کل پھانسی کی سزا سے وہ پابندی بھی اٹھی ہوئی ہے، ورنہ یورپین یونین کے کہنے پر پابندی تھی۔ پھر جب یہاں پہ دہشت گردی کی ایکٹیویٹی شروع ہوئی تو پھر پاکستان کو خیال آیا کہ نہیں، دہشت گردوں کو جب ہم قتل نہیں کرتے ہیں تو جیل میں رہ کر ان کی امید لگ جاتی ہے کہ کبھی نہ کبھی تو چھوٹ جائیں گے، تو پھر انہوں نے اس پابندی کو اٹھایا یورپین یونین کے خلاف جاتے ہوئے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد خبر آتی ہے کہ آرمی چیف نے اتنے لوگوں کی قتل کی سزا کے اوپر سگنیچر کر دیے فوجی عدالتوں سے، تو اس کی وجہ سے فائدہ ہوتا ہے، ڈیٹرنس ہوتی ہے۔ دیکھیں ہم نے پوری ذلت کاٹنے کے بعد یہ چیز سیکھی ہے کہ یہ جو اسلام کی سزائیں ہیں نا، یہ سخت ضرور ہیں لیکن ڈیٹرنس والی ہیں، جرم کو روکتی یہی سزائیں ہیں۔ اگر قتل کے بدلے قتل نہیں ہوگا تو فساد فی الارض رک نہیں سکتا۔ تو یہ پھانسی کی سزا اس حوالے سے، قتل کی سزا ایک بہت بڑی نعمت ہے ان لوگوں کے لیے جو سکون سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ ادروائز اگر قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی پھر آپ دنیا میں سکون کی زندگی گزار نہیں سکتے۔ جس کو بھی غصہ آئے گا، غصے کا الٹیمیٹ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اس کی زندگی میں ایسے چھین لو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔